میں نے اپنے والد صاحب کو پوری زندگی دیکھا، ایک منزل روزانہ قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں، تو ہر جمعرات کو ان کا قرآن مجید ختم ہونے کی دعا ہوتی تھی۔ ہم بچے تھے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا، بس اتنا پتہ ہوتا تھا کہ آج ابو جی نے دعا کرنی ہے۔ وہ جمعرات کے دن قرآن مجید کی آخری منزل پڑھتے تھے اور ختم قرآن کی دعا کرتے تھے۔ ہر ہفتے قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ اور کئی ایسے بھی حضرات تھے کہ جو روزانہ قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ آج اس دور میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ایک قرآن مجید روزانہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے اپنے تعلق والے لوگوں میں سے 4 خواتین حضرات ایسے ہیں جن کا معمول ہے روزانہ ایک قرآن مجید پڑھنے کا۔ اچھا، بعض کی عمر تو ذرا زیادہ ہے، 40-50s میں ہے۔ ایک بچی ان میں سے بہت چھوٹی عمر کی ہے اور وہ بھی ایک قرآن مجید روزانہ پڑھتی ہے۔ ہم ایک ملک میں گئے تو ایک صاحب نے ہمیں ناشتے کے لیے گھر آنے کی دعوت دی۔ ہم ان کے گھر گئے، انہوں نے واقعہ سنایا، کہنے لگے جی کہ میری بیوی کو بریسٹ کینسر ہو گیا۔ ڈاکٹر کو چیک کروایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ کینسر اتنا پھیل گیا ہے کہ 1 مہینہ کے اندر اندر اس کی وفات ہو جائے گی۔ اگر تم اس کی ڈیڈ باڈی ملک میں لے جانا چاہتے ہو تو ابھی لے جاؤ، زندہ لے جاؤ، ڈیڈ باڈی کو لے جانا مشکل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے آ کے بیوی کو سارا بتا دیا کہ آپ کو کینسر ہے اور کینسر اتنا پھیل گیا ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر وفات ہو جائے گی۔ اس نے کہا میری فکر نہ کریں، آپ اپنی جاب کریں اور جب میری موت آ جائے تو مجھے یہیں دفن کر دینا، پیچھے ملک لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا تم کرو گی کیا؟ کہنے لگی میرے پاس ایک شفا کا نسخہ ہے، میں وہ استعمال کروں گی۔ چنانچہ اس کی عمر لڑکی کی تھی 31 ایئر، 31 سال۔ 31 سال تو بہت جوانی کی عمر ہوتی ہے۔ اس نے ایک قرآن مجید روزانہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کو ناشتے کے بعد قرآن مجید کھول کے بیٹھتی اور مغرب تک ایک قرآن مجید پورا پڑھ لیتی، پھر اس کو پانی پہ دم کر کے پانی پی لیتی۔ کہنے لگا آج میری بیوی کو 4 سال گزر گئے ہیں اور وہ اس قرآن مجید کی تلاوت کے بدلے صحت کی زندگی گزار رہی ہے۔ تو جسمانی بیماریوں کو بھی صحت ملتی ہے، روحانی بیماریوں کو بھی صحت ملتی ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، اس میں بہت منافع ہیں، ہمیں تو ابھی پتہ ہی نہیں، ہم تو واقف ہی نہیں کہ ہم کیا کیا برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، قرآن پاک سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات بھی برکت والی، تبارک الذی بیدہ الملک، اور اللہ کا نام بھی برکت والا، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اور اللہ کا قرآن بھی برکت والا۔ یہ برکت والا نسخہ ہمارے گھروں میں موجود ہے اور ہم پریشان ہیں، جی دعا قبول نہیں ہوتی، جی پریشانیاں دور نہیں ہوتی۔ بھئی اللہ کے بندے، یہ قرآن مجید اللہ نے بھیجا اس لیے تو تھا، قرآن مجید کی تلاوت کریں، دعا مانگیں، اللہ ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائیں گے بلکہ اللہ دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ مگر ایک محبت کا تعلق ہونا چاہیے، ہر عورت، ہر مرد، گھر کا ہر چھوٹا ہر بڑا قرآن مجید کے ساتھ محبت، عشق کا تعلق رکھتا ہو۔ جب یہ کیفیت ہو جائے گی پھر آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی برکت سے ہمارے گھروں میں نور آئے گا، سکون آئے گا، ہمارے رزق میں برکت ہوگی، ہماری عبادات میں برکت ہوگی، اور اللہ تعالی ہم سے محبت فرمائیں گے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے محبت فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عاشق قرآن بنا دے، حافظ قرآن بنا دے، عالم قرآن بنا دے، اللہ تعالی ہمیں ناشر قرآن بنا دے، اللہ تعالی ہمیں داعی قرآن بنا دے، قرآن مجید کو اللہ ہمارے دلوں کی بخار بنا دے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی وہ سچی محبت عطا فرمائے کہ قیامت کے دن قرآن مجید ہماری شفاعت کرے اور اس کی شفاعت کے صدقے اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے۔